نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت كانت النار أولى به صدق رسوله النبي الكريم۔ یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث شریف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انتہائی سخت الفاظ میں ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں استعمال کیے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت لحم، جنت کے اندر وہ گوشت، وہ جسم داخل نہیں ہو سکتا، نبت من السحت، کہ جس جسم کے اندر، جس گوشت کے اندر حرام کا لقمہ شامل ہو، حرام کی کمائی شامل ہو، یعنی جو جسم حرام کی کمائی سے اور حرام کے مال سے اس کی نشوونما ہوئی ہو اور اس کی پرورش ہوئی ہو اور وہ حرام اس کے جسم کا حصہ بنا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور جو بھی جسم حرام کے مال سے پرورش پائے، حرام کے مال سے وہ اس کے اندر اضافہ ہو اور حرام کی کمائی جس جسم کے اندر داخل ہو جائے اور شامل ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، تو وہ جسم جو حرام کے مال سے پلا ہوا ہو اور حرام کی کمائی سے پلا ہوا جسم ہو، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے پھر جہنم کی جو آگ ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس میں گزاری کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے، لیکن جو شخص حرام کی کمائی وہ کھاتا ہے، حرام کی کمائی کماتا ہے اور اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے جو حرام کا مال کھائے اور حرام کے مال سے اس کی جسم کی پرورش ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے جسم کے لیے پھر جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام، کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اور میری امت وہ مال کے دوڑ کے اندر اتنی زیادہ منہمک ہو جائے گی کہ پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ بس کسی بھی طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ مال کو جمع کروں اور میں زیادہ سے زیادہ مال کو حاصل کروں۔ اس مال کی دوڑ کے اندر، حصول مال کی دوڑ کے اندر میری امت اتنی مستغرق ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میری امتی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز وہ میرا امتی ختم کر دے گا، بس اس کو ایک ہی نشہ اس کے ذہن پر سوار ہوگا اور ایک دھن سوار ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ مال جمع کروں، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، بس مجھے مال چاہیے۔ اس مال کی دوڑ کے اندر میرے امتی اتنے منہمک ہو جائیں گے اور اتنی دوڑ لگائیں گے اور اتنا بھاگیں گے کہ حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دیں گے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں تو یہ چیزیں، یہ برائیاں، اخلاقی برائیاں یہ نظر آ رہی ہے۔ ہر انسان وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے حصول مال کی دوڑ کے اندر میں اپنا حصہ وہ حاصل کر لوں، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حالانکہ حرام کے مال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت وعید ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حرام کے مال سے پرورش پانے والا جسم ہے
اس کے لیے بہترین جگہ وہ جہنم کی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جہنم ان تمام گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بھٹی بنائی ہوئی ہے۔ جو جسم حرام کے مال سے پلتا ہے تو اس کی صفائی پھر اسی جہنم کی بھٹی کے اندر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور جہنم کی بھٹی میں انسان کا جسم جل جائے، اس سے حرام مال کی جتنی نحوست ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ مسلمان ہے تو وہ جنت میں جانے کا قابل بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال مال کمانے کی اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام مال کمانے اور کھانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔